الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ قتل کے بارے میں. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز اپنے تمام اسٹوڈنٹس سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ بڑی ہی ایک مائنڈ لیول کی دی گئی ہے. سو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور صرف آپ کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے دی گئی ہے LLB کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کی حد تک. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کچھ اسٹوڈنٹس اگر فیل کرتے ہیں کہ یہ لیکچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں یا بہت زیادہ بڑا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو اس کے لیے آپ ہم سے کنسرن کریں. ہم آپ کے لیول کے حساب سے کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے ہر انسان کا لیول ایک علیحدہ لیول سے بنایا ہے تو کسی کے اپنے بس میں بات نہیں ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 2-3 بار کرنے سے معاملہ سمجھ جاتے ہیں, کچھ کے معاملہ سمجھ میں نہیں آتے اور پھر ان کو ان کے حساب سے بات کی جائے تو پھر ان کو جلدی ان کا مائنڈ پک کر لیتے ہیں. تو اس میں ایسے کوئی پریشان کرنے والی بات نہیں ہے اور اس میں جو بیسیکلی بات کی ہے کہ ہمارے جو معاملات زندگی ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے. نہیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کافی پرابلم ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم قتل کے بارے میں ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, قتل کیا ہے, قتل کی کتنی ٹائپس ہیں, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کو پاکستانی کورٹس میں آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, کمپلینٹ سائڈ پروسیکیوشن سائڈ کون سی ہوتی ہے, ڈیفینڈنٹ سائڈ کون سی ہوتی ہے, ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے اپیلیں کیسے ہوں گی, اس کے معاملات کیسے ہوں گی. کافی لینتھی اور لمبا پروسیجر ہے لیکن ہم اتنا کمپریہنسولی آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن شیئر کریں گے جس سے آپ کے کافی معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں ایک عام آدمی کی انفارمیشن کی حد تک بھی اور LLB کے اسٹوڈنٹ کی حد تک بھی. واٹ از دا ڈفرنٹ کائنڈ آف قتل. پہلے تو آپ سب کو پتہ ہے قتل یہ ہوتا ہے کسی کو ناحق مار دیا جائے تو یہ قتل کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. پاکستان میں 2 قانون اور 3 قانون کر کے پڑھا جاتا ہے. اس میں پاکستانی تہذیب پڑھ جاتے ہیں, پاکستان پینل کوڈ PPC جسے ہم کہتے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہے اور اس کے لیے ایک حد بندی کی گئی جسے حدود اللہ کہا جاتا ہے. تو حدود اللہ کے مطابق خون کا بدلہ خون, آنکھ کا بدلہ آنکھ, دانت کا بدلہ دانت, سیم باڈی پارٹس پہ ہوتے ہیں. جو سزا پاکستان کے قانون کے مطابق دی جاتی ہے اسے پاکستان پینل کوڈ دفاع پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور جو قانون اسلامی شریعت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قانون کو مد نظر رکھ کی جاتی ہے وہ حدود اللہ کے مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے, وہ حدود اللہ کہلاتی ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ قانون میں ہارٹ کا مطلب کے بعد یہ ہارٹ اور قتل علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک چیز میں اور بتاؤں گا اور کافی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایک بندہ اپنے گھر میں ہو اور اس کے اوپر کوئی جان لیوا اٹیک ہو جائے تو وہ قتل کی ڈیفینیشن میں آتا ہے یا نہیں آتا. پہلی چیز تو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو وہ سیلف ڈیفینس میں آتا ہے. جس طرح قتل کی ایک اپنی انگریڈینٹس ہیں, اپنے اسکوپس, اپنے لمیٹیشن ہے, اس کو ثابت کرنا, اس کو نہیں ثابت کرنا, وہ اس کے ڈیفینیشنز میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم یہ چیز ڈسکلوز کریں گے کہ ایک بندہ انٹینشنلی جا کے کسی بندے کو مار دیتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہ ایکٹ اس کی زندگی کو ختم کر دے گا. اگر وہ ڈسیبل ہوتا ہے تو وہ قتل کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے تو اس کی ڈیفینیشنز کہاں پہ جاتی ہیں. بات پھر لمبی ہو جائے گی, پھر سمجھنے سمجھانے کے معاملات علیحدہ ہو جائیں گے, لیکن یہاں پہ ہم نے صرف اس حد تک رہنا ہے کہ قتل کیا ہے اور اس کو کیسے ثابت کرنا ہوتا ہے. پروسیکیوشن سائڈ,
کمپلیننٹ سائڈ ایک سائڈ ہوتی ہے، اکیوزڈ مجرم ملزم یہ دو ادر سائڈ ہوتی ہیں جسے ہم ڈیفینڈنٹ سائڈ کہتے ہیں. اس میں جو پروف کرنا ہوتا ہے وہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے، کمپلیننٹ سائڈ نے ثابت کرنا ہوتا ہے، مدعی نے ثابت کرنا ہوتا ہے through evidence, through witness evidence, circumstantial evidences اور باقی ایویڈنسز کو ملا کر ایک کمپلیٹ اسٹرانگ کیس ثابت کرنا ہوتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کیس کو اچھی طرح نہ پڑھنے کی وجہ سے یا وہ پورے کو جلدی کیس کرنے کی صورت میں یا لیٹ کیس کرنے کی صورت میں بہت سارے ایویڈنسز کو جو ہے وہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، یا ہم بعض اوقات اوور رائڈ ایکسرسائز کر جاتے ہیں کہ جو چیز وقوع میں شامل نہیں ہوتی. اپنی لائرس کمیونٹی کے بارے میں ایک تھوڑی سی یہ بھی پریکٹسز دیکھنے میں آئی ہیں، وہ یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، بعد میں ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا کوئی بھی قدم صرف آپ کا قدم نہیں ہوتا، اس کے بعد اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، جو دوسری سائڈ پہ پیش ہو رہا ہے وہ بھی لائر ہے، آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں اور اس چیز کا فائدہ لے جاتے ہیں. بعض اوقات بہت مائنر سی بہت چھوٹی سی آپ ایویڈنس ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں چلیے اس کی بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اسی کے بیان نہ کروانے کی وجہ سے ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سو گناہ گار کو چھوڑنا ہے ایک طرف اور ایک بے گناہ کو سزا لگانا ایک طرف، تو بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے. تو پھر اس طرح کی سائیکی کے حساب سے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کی اپیل کریں گے، معاملہ تو طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ہم پڑھیں گے پہلے اس کی جنرل ڈیفینیشن ہے unlawful killing of human being، کسی انسان کو مارنا جس کے قتل کی ڈیفینیشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو سیکشنز اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ 302 سے لے کر 332 تک ہیں، پی پی سی پاکستان پینل کوڈ تک ہے. آلریڈی سینس میں ہم کہتے ہیں کسی آدمی کا قتل کرنا یا مارنا، killing of a person by any other person. Section 299J causing death of a person by another person، یہ اس کی جنرل ڈیفینیشن ہے جو ایز پر لا ہم نے پڑھی. اس کے بعد ٹائپس آف قتل ہے. قتل کی 4 ٹائپس ہیں، قتل عمد ہے، قتل شبیہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل بالسبب. اس نظام میں کس میں کیا انگریڈینٹس ہیں، انگریڈینٹس کے بغیر ہم کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے. اس طرح ہر چیز کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اس کے بغیر اس کو چلانا اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے انگریڈینٹس کو ثابت کرنا، انگریڈینٹس کے بغیر ہم کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہم قتل عمد کو پڑھیں گے. 300 اس کو ڈیل کرتے ہیں. However, with the intention of causing of a death, with the intention of causing bodily injury of a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to be cause of a death with the knowledge that his act is so immunity. The danger is that must also be the probability cause of death. Causes of the death of such as a person is said to be qatl. کوئی بھی آپ ایسا عمل، ایسا قدم، ایسا ایکٹ جس کی وجہ سے کسی بندے کو بہت زیادہ سیریس چوٹ پہنچے، جس کی وجہ سے اس کی جسم کے کسی حصے پہ، سر پہ، دماغ پہ، پاؤں پہ کوئی بھی آپ ایسے اسے ضرب لگا دیں کسی آلے سے، کسی تیزدار آلے سے، کسی آتشی اسلحے سے، کسی غیر آتشی اسلحے سے، جس کے آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ مر سکتا ہے، تو وہ قتل عمد کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اس کے انگریڈینٹس ہیں. انگریڈینٹس آف سیکشن 300. انٹینشن سے مراد ہے نیت آپ کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ اس چیز کے لیے پریپیئر تھا، آپ کے ذہن میں تھا، آپ نے اس کے لیے پہلے تیاری کی تھی. یہ سب سے پہلی اور سب سے جرنل جو چیز ہے وہ آپ کی پریپریشن ہے. In order to constitute of
ऑफेंस ऑफ कत्ल अम कॉन्स्टिट्यूट होता है मरतब करना, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कत्ल अम को मरतब करने के लिए, कत्ल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दैट मस्ट बी intention to cause of death or the cause of bodily injury or any part of an offender where the accused had the intention to cause such as a body injured, वो उसका जिस्म का हिस्से को इंजर्ड करता है, उसके जिस्म पे मुख्तलिफ किस्म की ज़रबात लगाता है। डूइंग ऑफ एक्ट, एक वाकई में अमल हुआ हो, ये नहीं है कि हमने सिर्फ बातें कर दी कि हाँ इस बंदे को मारना है वो मर गया और इस तरह नहीं होना चाहिए। उस बंदे में इंटेंशन हो, उसकी नीयत हो, हाँ मैंने ये काम करना है, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल, एज ए प्रैक्टिकल डूइंग ऑफ एक्ट एज ए प्रैक्टिकल ये काम इट सेल्फ किया हो। अगर वो इट सेल्फ नहीं किया तो वो उसके लिए नहीं होगा, उसकी हद तक हम उसको नहीं कह सकेंगे कि ये काम इसने किया है, क्योंकि वो काम उसने नहीं किया। अगर उसने करवाया है तो उसको करवाने की सजा दे सकते हैं, करने की सजा नहीं दे सकते। अगर उसने किसी को मशवरा दिया तो मशवरे की सजा दे सकते हैं, उसको आप 109 में चलान कर सकते हैं, आप उसको कत्ल में चलान नहीं कर सकते, ये कानून नहीं बनता। अगर मुझे कोई पूछता है कि हाँ उसको मार दिया जाए तो मैं कहता हूँ हाँ मार दो, तो मैं मुझे कत्ल की आप सजा नहीं दे सकते। मुझे इस बात की सजा मिल सकती है कि हाँ मैंने एक आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आपने मुझसे क्रिमिनली पूछा कि हाँ ये एक्ट कर दी, मैंने कहा हाँ जी कर दी, जबकि मुझे इस चीज़ का जवाब ना में देना चाहिए था। Intention must be followed by the doing of an act which is an ordinary cause of the nature of is likely to be cause of death and which is not the dangerous, it must be all the probability cause of death. Causing of death, जो आप जिसकी वजह से आप वो बंदा मर गया, ये भी इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है। To constitute of कत्ले अम, ये ओ कत्ल लिखा हुआ है, ये ओ नहीं है, कत्ल अमदा, ये थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक है, इसको आपको ओवरलुक करना पड़ेगा। The act must resulting in the causing of death and other person, एक एक किसी शख्स का अमल जिसकी वजह से कोई और शख्स मर जाए, ये उसका वजह है, उसकी कॉजिंग बनती है, उसकी रीजन बनती है, उसकी ग्राउंड बनती है। सी में हम इसको देखते हैं डिटरमिनिंग फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फॉलोइंग फैक्टर्स में बी taking into the account by the courts of determining whether the accused is guilty of qatl or not. अब एज पर लॉ जब हम बात कर रहे हैं तो कोर्ट्स भी किसी कानून दायरे कानून के मुताबिक चलते हैं। जो प्रोसीजर्स लॉ में लिखे हैं, कोर्ट्स आर आल्सो ड्यूटी बाउंड कि वो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। कोर्ट्स का प्रोसीजर अगर कोर्ट्स अडॉप्ट नहीं करते तो उनसे बड़ी कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि उनसे ये करवाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल का कानून बन जाता है। इसीलिए एज ए एडवोकेट लाइफ में आपको ये चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि आप जो चीज़ मांग रहे हैं पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कोर्ट्स दे सकती हैं। अक्सर ऐसा देखने में होता है कि कम्युनिटी को यही नहीं पता होता कि जो हम क्लेम कर रहे हैं, ये जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं, ये कंप्लेंट की जुरिडिक्शन इसकी बनती भी है। वो कहते हैं नहीं बनती, बस जाएं एप्लीकेशन डाल दी, दैट्स बात ही नहीं है। कंप्लेंट डालना, एप्लीकेशन डालना काम नहीं है, उसका प्रोसीजर करना, उसका प्रोसी करना, उसको साथ लेकर चलना, जुरिडिक्शन की बात करना सबसे पहला पॉइंट होता है। एज ए एडवोकेट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर एक कोर्ट आपको ये कहती है कि ये मेरी जुरिडिक्शन नहीं है तो आपके लिए नहीं इंसल्टिंग बात, वो आपको इंसल्ट कर रही है। आपका बनता है कि आप उनको बताएं सर आप इस कानून के तहत यहाँ पर बैठे, आप अपॉइंट हुए, आपकी ये जुरिडिक्शन है, आपकी इकोनॉमिक जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, आपकी ये पॉइंट ऑफ जुरिडिक्शन, इसके मुताबिक आप ड्यूटी बाउंड है कि आप इंसाफ मुहैया करें। अगर मेरे क्लाइंट के ये इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं तो मेरे क्लाइंट्स के हक में फैसला होना चाहिए।
عدالتوں کو جانبدار نہیں ہونے دینا، یہ لائرز کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے لائرز اٹ سیلف ذمہ دار تب ہوں گے جب وہ خود ایز پر لا اس چیز کو لے کر چلیں گے، جب ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہے. اس میں جو مینر آف causing of injury as defined by the prosecution witnesses ہے. جو prosecution کے witnesses ہوں گے، جو complainant کے witnesses side پہ ہوں گے، وہ کروائیں گے the part of the body whether they were caused، کس وجہ سے وہ cause of death ہوئی ہے. The weapon used to the accused in the commission of an offense. اٹس مین کہ جو offense، جو تیز دار آلہ، چھوٹا، پسٹل، ریفل، آتشی، غیر آتشی، کوئی بھی اسلحہ جو واردات میں استعمال ہوا، وہ موقع سے یا بعد میں برآمد ہوا، کیا اٹ سیلف یہ وہی ہے؟ کیا اس کے اوپر لگا ہوا خون وہی ہے؟ اس کے اوپر معاملات سیم ہے؟ اس کے فنگر پرنٹ سیم ہے؟ اس کے اگر سیم ہے تو دین آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کنڈکٹ آف اکیوزڈ، کیا واقعی وہ بھی ملزم تھا؟ کہ جو پروسیکیوشن سٹوری جوڑ رہی ہے، کیا وہی یہ ساری اس کے ساتھ ہے؟ کیا اس کا واقعی اس میں وہ کردار تھا؟ نیچر آف دی انجریز اکیوزڈ، جو نیچر آف انجریز ہیں، کیا یہ واقعی اس کاز آف ڈیتھ کی وجہ بن سکتی ہیں؟ اب ایک بندے کا دان ٹوٹ جائے تو کیا اس وجہ سے بندہ مر سکتا ہے؟ ایک بندے کا اگر کان کٹتے ہیں کیا واقعی وہ بندہ مر سکتا ہے؟ ایک بندے کے تھوڑے سے بال ٹوٹ جائیں کیا وہ مر سکتا ہے؟ ہڈی ٹوٹ جائے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے، انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا وہ بندہ مر سکتا ہے؟ اگر مر سکتا ہے تو کیسے؟ یہ ثابت کرنا ایک اچھے ایڈوکیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پروف آف قتل عمد، اب آپ نے اس کو فردر پروف کرنا ہے، پروسیکیوشن نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. پروسیکیوشن سے مراد کمپلیننٹ سائڈ ہوتی ہے، جس میں آپ پرائیویٹ وکیل کرتے ہیں، نہیں تو سرکار اس میں خود پارٹی بنتی ہے. سرکار سے مراد سرکاری وکیل ہوتے ہیں جو سارا کچھ کرتے ہیں. جو لوگ اپنے نہیں معاملات چلا سکتے یا نہیں کیسز لے سکتے، تو سرکار ان کو سرکاری وکیل فراہم کرتی ہے. یہ سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سارے کیسز کو اپنے انٹرسٹ کے اوپر لے کر چلیں. Prosecution has to establish its case against the accused beyond the reasonable doubt, and every doubt is to be restored in the favor of the accused. اگر آپ کا کیا ہوا کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی ایویڈینس، کوئی بھی آرگیو وٹس ایور، وہ اورل ہے، ریٹن ہے، وہ کس فارم میں ہے، کوئی بھی آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ایز اے پروسیکیوٹر آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اس کو فائدہ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک اچھی ججمنٹ ہے، یہ آگے چل کے آپ اس کو لازمی پڑھیے گا. میں نے بھی بہت بار پڑھی، مجھے بھی کافی بار اس سے بہت بار فائدہ ہوا. 1994 ایس سی سپریم کورٹ MR 161، اس کو آپ لازمی پڑھیے گا. بے شک ابھی یہ ریفر کے لیے کر لیں، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ دے گی. اس میں یہ چیز بتائی گئی تھی اور کافی ساری ججمنٹس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ، جیسے میں نے پہلے بھی بولا، کہ اگر آپ کوئی چیز مس کر جاتے ہیں تو اس چیز کا فائدہ آپ کا اکیوز سائڈ لے جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام رہنے دیتے ہیں اور آپ کر دیتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے چکر میں بڑے کام رہ دیتے ہیں. اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کی وٹنسز زیادہ ضروری ہے یا کس کی وٹنسز پہلے زیادہ ضروری ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات اس چکر میں ہمارے وکلا ایک وقوع کے اوپر 10 20 یا اس سے بھی زیادہ سم ٹائم جو ہے وہ وٹنسز کال کر لیتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایویڈنس اکٹھے کر لیتے ہیں. وہ اتنے زیادہ ایویڈنس ہو جاتے ہیں کہ کورٹ کے لیے پھر ڈٹرمن کرنا یا ایکچوئل جو وقوع ہوتا ہے اس کو ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ایک انسفیشینٹ ہو جاتا ہے. وہ اوور کانفیڈنس آپ کہہ لیں یا اوور ایویڈنس کہہ لیں، اوور آرگو کہہ لیں،
تو اس میں بھی جو ہے وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے اتنا سا کمپریہنسو بنانا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ریکور کریں. اس میں جو پنشمنٹ ہے وہ 302 میں بتائی گئی ہے. پنشمنٹ آف انڈر سیکشن 302 however committing قتل عام shall be punished with death as a قصاص, death or imprisonment for life as a تعزیر. imprisonment for life as a تعزیر, تعزیر میں تعزیر پاکستان. imprisonment for life کے لیے مطلب 25 سال سزا ہے. imprisonment for a term which may be extended to 25 years here according to the injunctions of the Islam and punishment of the Qisas is not applicable. Proof of قتل عام liable to قصاص. اگر آپ قصاص کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا پروف آف قتل عام liable to قصاص. اگر ایک قصاص کے لیے ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں, یہ سیکشن 3 اور 4 اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. Proof of قتل عام shall be in any following forms. Confession. ہاں اگر وہ مان لیتا ہے, اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے, وہ کیا دیتا ہے, ہاں یہ چیز ہے, کیونکہ ایک اسٹرانگ بات ہو جاتی ہے. کورٹس کو بھی یہ چیزوں کو ماننا پڑتا ہے, اس کو اوور لک نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے خلاف کبھی بھی گواہی نہیں دے سکتا جب تک اس کا خود کا ضمیر نہ جاگ جائے. Evidence provided by under section 17 of KOS 1984 قانون شہادت کے مطابق آپ اس کے سیکشن 70 کے مطابق اس کی ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. کنفیشن کو فردر اس کو ایکسپلین کیا گیا. Accused must make before a court a competent to try the offense of voluntary and the true confession of the commissions of the offense. جو اس نے گناہ کیا اس کا والنٹریلی طور پر اپنے طور پر اس کو جو ہے وہ ٹرولی کنفیس کر لیتے ہیں تو یہ چیز کو مانا جا سکتا ہے, ہاں میں ایک والد جرم کرتا ہوں کہ میں سے یہ گناہ ہو چکا ہوگا. ایویڈنس ویلیو. اب یہاں بھی ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ بعض اوقات آپ سرکاری گواہ بن جاتے ہیں یا آپ خود کنفیس کر لیتے ہیں تو اس میں عدالتیں آپ کے ساتھ کیا رائے برتتی ہیں. یہ ایک بڑے لیول کی بات ہے. LLB لیول پہ اتنا سمجھ لینا کافی ہے. اگر اس سے زیادہ ہم آگے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلمز ہوگی. ہاں جو ڈکشنری پہ کرتے ہیں یا ڈپارٹمنٹلز کرتے ہیں یا پریکٹسز میں آتے ہیں, روز کچھ نیا آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہم وہاں پہ یہ چیز ڈسکس کریں گے یا اس کے لیے ایک علیحدہ سے ہماری ویڈیوز موجود ہوں گی, آپ ادھر سے جا کر دیکھ سکیں گے اور اس میں پھر آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اس لیول پہ یہ چیز ڈسکس کرنا میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو ویسے پرسنل پوچھنے کا شوق ہے تو وہ شوق ٹھیک ہے, آپ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہمارا ادارہ آپ کو اچھے سے اس بارے میں گائیڈ کرے گا. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیگل پوائنٹ آف کے حوالے سے, لیگل فیکلٹیز کے حوالے سے, پولیٹیکلی نان پولیٹیکلی اس میں وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم ہمیشہ لرس کے لیے حاضر ہیں, اپنے یہ بردرس کے لیے حاضر ہیں. Evidence provided in sections evidence provided in Article 17 of BOS 1984. اس میں سیکشن جو قانون شہادت کا ہے وہ 17 کے مطابق اس میں پرووائڈ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس سیکشن کے کس قانون دائرے کے تحت جو ہے وہ اپنے ایویڈنسز جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ ہے جناب اس کی قتل شبیہ عمد. اس میں جو سیکشن اس کو فال کرتا ہے وہ 315 ہے. However, the intention to cause to harm the body of a mind any person causes of the death or of any other person by the means of the weapons and act which is ordinary cause the nature likely to be cause or death is said to be شبیہ عمد. شبیہ عمد جو ہے اس میں بھی آپ انٹینشنلی جاتے ہیں, کچھ یوز کرتے ہیں انٹینشنلی طور پہ. آپ کو پتہ ہے یوز کرنے سے مراد کس آلے سے, آپ کسی تیز دھار آلے سے, کسی ڈانگ سوٹے یا کسی آتشی غیر آتشی اسلحے سے انٹینشنلی تیار ہو کر, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیا گیا یہ ایکٹ اگلے کی زندگی لے لے گا,
تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی شبیہ عمد کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اس کے انگریڈینٹس بھی اسی طرح ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو ہیومن بینگ ہونا چاہیے, انٹینشن ہونی چاہیے کہ ہاں واقعی یہ بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار تھا جا کر مارنے کے لیے, کہ کسی آدمی کا میں نے آج آ کے اس طرح جو ہے وہ مسئلہ کرنا ہے. اس کے پیچھے کاز آف ایکشن بھی ہونی چاہیے. جیسے کسی کی بھی زمین کا مسئلہ چل رہا تھا, کچھ ہو رہا تھا, اس نے یہ معاملات کر دیے, تو اس کے لیے یہ چیز کو ثابت کرنا قدر آسان ہوتا ہے. ڈیتھ must be caused by the means of weapons or an act. اور جو اس کی ڈیتھ ہے وہ بائی مینس بائی این ایکٹ, اور اسی کام کی وجہ سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں نے مارا آج تھا تو مارا وہ 6 مہینے بعد کسی اور ہرٹ کی وجہ سے, تو اس ہرٹ کو ہم رسپانسیبل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اس میں یہ چیز کو ثابت کرنا اور اس کے اوپر پھر دوسرے ڈیفینس کونسل کا آنا, یہی ایک اچھے کونسل کی بات ہوتی ہے کہ آپ شروع دن سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا ثابت کرنا ہے اور دوسروں نے اس چیز کو معاملات کو کیسے لے کر جو ہے وہ فردر لے کر سکتے ہیں. اس میں ڈیتھ must be caused which is an ordinary cause nature of likely to do death, اور اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہونی چاہیے. اگلا ہے جی اس کی پنشمنٹ ہے 316 میں اس کو پنش اس کو دیا گیا. ٹھیک ہے, however committing and قتل شبیہ عمد must be liable to the death and may also be punished with imprisonment. Then the term may be extended to the 14 year as a تزیر پاکستان کے تحت اس کی 14 سال کی سزا. میننگ آف دیت ہے, میننگ آف دیت جو ہے وہ آپ کو بتائی گئی ہے 2 دیت مین. اچھا یہاں پہ 30,630 گرام سلور, جو سلور چاندی کی جو پرائس ہے 30,630 گرام سلور, یہاں پہ یہ آگے بتائی گئی ہے 30,630 گرام سلور ہے. یہ ہر سال سلور کی ویلیو بدلتی ہے, کیونکہ جب سلور کی ویلیو بدلے گی تو اماؤنٹ بھی بدلے گی. آج کے حساب سے تقریباً فائنینشیل ایئرس کے حساب سے فائنینشیل ایئر 2020-21 کے حساب سے ہم اپروکسیمیٹلی آئی تھنک سو کہ 27,70,000 50-30 اس طرح بنتی ہیں, 27-28 لاکھ روپے بنتا ہے. تو یہ فائنینس منسٹری جو ہے اس کو ہر سال جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے, کیونکہ وہ ڈکلیئر ہونی ہوتی ہے پھر آگے جو ہرٹس کی جو ہونی ہوتی ہے, کیونکہ ہر کسی میں دیت فل نہیں لگتی, وہ ڈٹرمن کرنی پڑتی ہے کورٹ کو ایز پر لا, تو پھر اس حساب سے اس کو ایوارڈ کرنی ہوتی ہے, تو پھر اس حساب سے یہ معاملہ چلتے ہیں. تو یہ فائنینس منسٹریز جو ہیں یہ ہر سال اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں, جس کے بعد پھر جس حساب سے چلنا پڑتا ہے اسی حساب سے اس کو کرنا پڑتا ہے. یہ وہ ویلیو ہے جو کمپنسیشن کی صورت میں آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. یہ اماؤنٹ کونسلس نہیں کی فی نہیں ہوتی, کونسل کی فیس علیحدہ ہوتی ہے. یہ چیز یہاں پہ قابل غور ہوتی ہے. لوگ ساری چیزوں کو ایک کہتے ہیں یار یہ وہ نہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق یہ پڑنا چاہیے کہ آپ کو ایک سوال کا جواب آنا چاہیے. اب اس کو ڈیفینیشن کو فردر دیکھتے ہیں. دیت مینس the compensation specified in section 323 payable is the heri for the victim. ٹھیک ہے, ہیئر سے مراد یہاں سے اس کے جو لیگل وارثان ہیں, جیسے وہ باپ مر جاتا ہے تو اس کے بیٹوں کو مل جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور وکٹم سے ٹھیک ہے اس کے جو واقعی وارثان ہیں اس کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. قتل خطا, قتل خطا سے مراد جیسے نام سے ثابت ہے کہ خطا بائی چانس بائی مسٹیک, نہ میرا ایک بندہ جاننے والا تھا نہ میں کبھی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ جیسے شکار پہ جاتا ہے, شوٹنگ رینج میں جاتا ہے, وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے, بائی چانس کوئی بندہ آ جاتا ہے یا جس نے فرسٹ ٹائم گن چلائی ہو یا کچھ ایسا ویپن چلایا ہو, اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے. وہ بجائے کہ کسی اینیمل کا, کسی برڈ کا یا کسی اور آبجیکٹ کو کرنے کی بجائے
شوٹنگ آبجیکٹ کو لگنے کی بجائے کسی ہیومن بینگ کو لگ جاتا تھا، کسی ان نون پرسن کو لگ جاتا تھا، تو اس کو ہم اس ڈیفینیشن میں کریں گے، اس کو اس میں علیحدہ کریں گے، وہ بھی شبیہ عمد میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اس کی انٹینشن نہیں تھی، اس میں اس کی انٹینشن یہی ثابت کرنی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے اس چیز کو بائی چانس نہیں مارا، ٹھیک ہے، بائی چانس یہ ہمارے سے یہ چانس ہوا ہے، وہ چانس نہیں ہوا ہے، اس میں اس چیز کو تھوڑا سا فال کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا کونسلس کا کام ہوتا ہے کہ یہ کون سے میں فال کرتا ہے، پھر اس کے آگے فردر مور چلتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن 318 میں ہے، اور اس کو دیکھتے ہیں however without any intentions without any intention deliberately، تو یہ ہوتی ہیں to cause of death what a humans to a person's cause of death such as a person either a mistake and act by mistake or facts، بائی چانس کسی کا لگ جائے تو اس میں ہم کہہ نہیں سکتے، essential ingredients ہیں اس میں causing of death of human being، بندہ لازمی اس میں ہونا چاہیے جو مرا ہو، ان انٹینشنلی ہونا چاہیے، بائی مسٹیک آف فیکٹس ہونا چاہیے، بائی مسٹیکس ہونا چاہیے، اور اس میں اس کو جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات ڈاؤٹ آف شیڈو کے ڈاؤٹ میں ہم اس چیز کو یہ ثابت کر جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے بائی چانس ہوگی، ہمیں پتہ نہیں چلا، میں نے کوئی چیز اپنے چھت سے نیچے پھینکی، بائی چانس نیچے کوئی بندہ کھڑا تھا، وہ بچہ تھا، معصوم تھا، کوئی تھا، اس کے ساتھ پہ لگی آن اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے نہیں دیکھا کون تھا، لیکن اب میں تھا، میں نے یہ مان لیا کہ میں نے پھینکا، لیکن میں نے یہ نہیں مان سکتا کہ میں نے انٹینشنلی پھینکی تھی، تو یہ میری ان انٹینشن جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو یہ چیز آپ اس طرح اس کو قتل خطا میں لے کر آتے ہیں، اس کی جو پنشمنٹ ہے، اس کی قتل خطا however committed قتل shall be liable to the دیگت میں یہ لازمی فال کرے گا، it was committed by the arrest and the negligence act and offender may be additional to the دیگت also be punished within prison for extend to the 5 years، اس میں 5 سال کی سزا جو ہے وہ تصدیق ریمارڈ کرتی ہے، however قتل خطا by the arrest negligence act shall be the additional دیگت shall be the imprisonment for the extend may be 10 years، یہ 320 کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 سال کی جو ہے 10 سال کی سزا جو ہے نا وہ سزا دیتے ہیں، اور یہ اس کو 5 سال کی سزا دیتے ہیں، اس نیگلیجنس ایکٹ کی وجہ سے۔ قتل بسبب ہے، قتل بسبب والا ایک دلچسپ سی بات ہے کہ اگر میں یا کوئی بھی ایک ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے کچھ اور کرنا تھا لیکن کوئی بندہ مر جاتا ہے، لیٹس سپوز کہ میں اپنے گھر کے باہر سوئی گیس لگواتا ہوں یا کچھ ایسا کام کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کام ہو رہا ہے، یا کہیں پہ کوئی کنسٹرکشن سائٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جا رہے ہیں، بائی چانس کوئی بندہ گزرتا ہے، بائک پہ گزرتا ہے، پیدل گزرتا ہے، وہاں پہ مر جاتا ہے، تو اب ہم نے تو اس کے مارنے کے لیے نہیں کیا، تو نہ ہماری کوئی انٹینشن تھی، تو اب بھی سبب بندہ تو مرا ہے، یہ طے ہے، اس کو ہم نہیں وہ کہہ سکتے اس کی وجہ سے مرا ہے، لیکن وہ اس کو مارنے کی وجہ نہیں تھی، جو ہمارا ایکٹ تھا، ہمارا ایکٹ اس کو مارنا نہیں تھا، ہمارا ایکٹ تو اپنا کام کرنا تھا، جیسے ابھی ڈرین پائپ ڈالنا، یہ اس کے لیے ڈیفینیٹلی طور پہ جو ہے وہ ڈگنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ پائپ تو کھودتے ہیں، نکالتے بھی ہیں، 4 دن بھی لگ جاتے ہیں، انفیکٹ پاکستان ہے تو مہینوں کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ دنوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک گڑھا کھدا اور اس میں کوئی بندہ بائی چانس گر گیا، فون سنتے سنتے جیسے بھی ملتان روڈ بنی تو اس کے اوپر بھی کئی واقعات ایسے ہوئے، راتوں رات انہوں نے بہت زیادہ ڈرلنگ کی، اس میں کئی بندے مر گئے، کچھ بچ گئے، کچھ اللہ کے پیارے ہو گئے، تو اس میں ان کی بھی نیگلیجنس تھی، لیکن اب ایک بندہ مر گیا تو ہم اس کی نیگلیجنس سے کیسے پوچھیں، لیکن کسی حد تک اس کی بھی نیگلیجنس مانی جا سکتی ہے، اس کی ڈیفینیشنس کو دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن اس کی ہے under section 321 however without any intentions to cause of death of any or harm any person else an unlawful act which become a cause of death and any person is said to be commit قتل بسبب، یہ وہی بات جو میں نے پہلے کی،
اب اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے بھی انگریڈینٹس اسی طرح ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہیومن بینگ ہونا چاہیے، ان انٹینشنلی ہونا چاہیے، بائی ڈوئنگ آف ان unlawful ایکٹ ہونا چاہیے. That's unlawful act become the cause of death. ایک unlawful کام جس کی وجہ سے ایک ڈیتھ ہو، یہ اس میں لازمی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں پنشمنٹ جو ہے، یہ جو لائبل ہے یہ دیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. however commit قتل بسبب shall be liable to دیت. اب دیت ہے، اب دیت کی اماؤنٹ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بولا 30,630 گرام سلور ہے. سلور کی گرام کی پرائس کے ساتھ آپ 30,630 گرام سلور کو ملٹی پلائی کریں، وہ ہر سال ریٹ بدل جاتا ہے. اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ جو وکٹم کے وارثان ہیں یا جن کی یعنی کہ فوت ہوتے ہیں، وہ جو ہے ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں جی ہمارا اکیلا سہارا تھا یا جو بھی تھا، تو یہ چیز جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے، اس 30 لاکھ روپے نہیں دیا جاتا کیونکہ بعض اوقات فیملیز بہت غریب ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی اس سے بہتر تو سانوں ہی فائل آ دے تو وہ بہتر ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کورٹ کی باتیں جو آگے چل کے آپ کو معاملات سمجھیں گے، معاملات ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے اس چیز میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور معاملات بہتر ہو گئے. اس کے علاوہ اگر قتل کے حوالے سے کوئی ججمنٹ، کوئی ڈیفینیشنس، کوئی کچھ پوچھنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، آپ رانا صاحب سے کانٹیکٹ کریں. رانا بھائی بڑے اچھے ہمارے کولیگ ہیں، فیلوز ہیں، بڑے بھائی ہیں. ہر لائرس کے لیے آن بان شان. ہمارا جو ایک ادارہ ہے وہ لائرس کے لیے بڑا اچھی جگہ ہے، گرو کرنے کی جگہ ہے ہر لحاظ سے، کیونکہ یہاں پہ ہر لیول کا اسٹوڈنٹ آتا ہے. کچھ لیولس ہمارے سے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی اچھا خاصا پڑھنا پڑتا ہے. تو ہم ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے حاضر ہیں. آؤٹ آف وے جا کے اپنے دوستوں کے لیے جو بھی آپ کو ہم سے مدد چاہیے ہو، لیگل کے حوالے سے، لیگل ایشوز کے حوالے سے، ججمنٹ کے حوالے سے، پریپریشن کے حوالے سے، ہم ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے حاضر ہیں. اپنے اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور لا پریکٹسز پہ دھیان دیں. یہ نو ڈاؤٹ یہ بہت لمبا پروسیجر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے سے ہوتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.